أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم کو قوم فرعون سے رہائی بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کرنے والی تعلیمات عنایت کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اور اپنے تئیں ہمارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو عصر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل تو تم پہ سایہ کیے رکھا، اور بادل کا تم پہ سایہ کیے رکھا، اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو۔ مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، اور حطۃ یعنی اللہ سے معافی مانگنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا
بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ پہلے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات 49 تا 59 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبداللطیف خان۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور عدل کرو کہ یہی اس سے ڈرنے والوں کا شیوا ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ خیال تو ہے، یقین تو ہے اور گمان تو ہے، خیال تو ہے، یقین تو ہے اور گمان تو ہے، شعور جسم ہے تو، روح تو ہے، جان تو ہے، شعور جسم ہے تو، روح تو ہے، جان تو ہے، زمین پہ تو ہے، سرے ہفت آسمان تو ہے، زمین پہ تو ہے، سرے
آسماں تو ہے تیری حمد کے خلاق دو جہاں تو ہے تیری حمد کے خلاق دو جہاں تو نظر میں آ نہیں سکتا تیرا جمال مگر نظر میں آ نہیں سکتا تیرا جمال مگر دلوں میں روح کی صورت روا دوا تو دلوں میں روح کی صورت روا دوا تو کرے گا شرح بھلا عشق کی کوئی کیا شاعر کرے گا شرح بھلا عشق کی کوئی کیا شاعر یہ کائنات ہے ایک راز رازداں تو یہ کائنات ہے ایک راز رازداں تو خیال تو ہے یقین تو ہے اور گمان تو نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سعید ہاشمی. کلام تھا شاعر لکھنوی کا. آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عامر حسن کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. عن ابی اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمہ فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنی سلمہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس شخص نے پوچھا کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک میں کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے وعدے کو پورا کرو،
صلہ رحمی کرو اور ان کے دوستوں کا اعزاز و اکرام کرو۔ سامعین کرام، اس حدیث میں والدین سے حسن سلوک کو بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ والدین اگر وفات پا چکے ہوں تو ان سے حسن سلوک کا کیا انداز اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اور ہر وقت شفقت و رحمت کے زانو ان کے اوپر نچھاور کیے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے رب ان کے اوپر رحم کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحم سے شفقت سے پالا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، یعنی کہ عبادت کے حق کے بعد، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے گی، اس حق کے بعد والدین کا حق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث میں جو ہمارے پیش نظر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے بیان کیے ہیں کہ ان طریقے سے کوئی شخص اپنے فوت شدہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ دعا کرنا ہے۔ اس سے والدین کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اگر اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 من صدقۃ جاریہ وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 طریقوں سے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، اس کا عمل اس تک پہنچتا ہے، اس کی نیکیاں ثواب پہنچتی ہیں، اور دوسرا اس کا کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہے تو وہ اس تک پہنچتی ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی نافع علم اس نے چھوڑا ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بیان کیا کہ اگر اولاد دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ فوت شدہ والدین کو ہوتا ہے۔ دوسری چیز استغفار کی ہے کہ ان سے جو انجانے میں گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی طلب کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان کے وعدے کو پورا کرنا ہے، یعنی جو انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہو، کسی کا قرض ادا کرنا ہو، یا کسی سے وعدہ کیا ہو کہ وہ اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اگر اولاد میں اس کی استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ ضرور اس وعدے کو پورا کرے۔ اسی طرح اس میں والدین کی طرف سے اولاد کو کی گئی شرعی اور جائز طور پر وصیت اور نصیحت بھی شامل ہے، اس کو پورا کرنا بھی والدین کے ساتھ نیکی ہے اور حسن سلوک ہے۔ نمبر 4 کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو والدین کے رشتہ دار ہے، والدین کے تعلق سے اولاد کے بھی ان کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد کہتی ہے کہ اب ہمارا ان سے کیا تعلق، فلاں رشتہ دار سے، فلاں قریبی شخص سے کیا تعلق، اب والدین ہی زندہ نہیں رہے تو اب ہم کیوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ نہیں، اس کی نفی کی گئی۔ والدین کے تعلق کو جو ان کے ساتھ تھا اس کو مضبوط رکھا جائے، اور اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے کہ اگر والدین زندہ ہوتے تو جس طرح وہ کرتے تو وہی اولاد کا رویہ ان رشتہ داروں کے ساتھ اختیار کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5 کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ جو والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی انتہائی عزت و احترام والا معاملہ ہو،
یہ نہ ہو کہ اب والدین وفات پا چکے ہیں تو اب ان کے دوستوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے ہمیں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، تو وہ اترے، اس کا انتہائی اعزاز و اکرام کیا، اپنا عمامہ ان کو دے دیا اور ان کے پاس جو کچھ میسر تھا اس کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، تو میں اپنے والد کی نسبت سے اس کا اعزاز و اکرام کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ اسوہ ہمیں عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، 5 طریقے ہیں والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے۔ انسان کو چاہیے کہ ان تمام طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرے، یا کم از کم جو صرف ایک طریقہ ہے کہ دعا کا، اس کو اپنائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں، ان کے درجات بلند ہوتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عامر حسن۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ گیسوے تاب دار کو اور بھی تاب دار کر، گیسوے تاب دار کو اور بھی تاب دار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گیسوے تاب دار کو اور بھی تاب دار کر، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خدا شکار ہو یا مجھے آشکار کر، یا تو خدا شکار ہو یا مجھے آشکار کر، گیسوے تاب دار کو اور بھی تاب دار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو، تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، گیسوے تاب دار کو اور بھی تاب دار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر،
میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ، میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ، میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی۔ کلام تھا علامہ محمد اقبال کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سنتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سفر پیہم کا نام ہے، اور اس سفر حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنما اصول اور آداب بتائے ہیں جن کا التزام کرنے میں ہماری فلاح مضمر ہے۔ اور ایک بڑا رہنما اصول جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وہ یہ ہے کہ سفر پر نکلو تو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ گویا زندگی کے سفر میں جس کی آخری منزل قضا ہے، بہترین زاد راہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تاہم یہ دنیا اسباب اور علل کی دنیا ہے، اور یہاں ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں سفر کے لیے بھی آداب اور رہنما اصول ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں، اور جس طرح زندگی کے سفر کے لیے بتائے گئے احکامات ہماری نجات کا باعث ہوں گے انشاءاللہ، اسی طرح سے زندگی میں پیش آنے والے سفر میں بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احکامات کا خیال رکھیں گے تو یقیناً خیر اور سلامتی ہوگی۔ کتب سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر روانہ ہوتے یا کسی اور کو سفر پر روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے، لیکن کیا کریں کہ سفر کبھی کبھی اچانک بھی کرنا پڑ جاتا ہے، لہٰذا دن کی تخصیص تو مشکل ہے۔ تاہم اس بات کا خیال ضروری ہے کہ سفر میں کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا خیال بھی رہے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ سفر اکیلے کرنے سے بہتر ہے کہ 2 یا 3 افراد اکٹھے سفر کریں۔ اس طرح بہت سے مسائل اور بہت سے خطرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی بھی سوار رات میں کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا کہ میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہے، البتہ 3 سوار ہیں۔ اور جب چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں تو بہتر ہے، جو ضروری سامان، راستے کے تعین اور ٹکٹ کو سنبھالنے کا خیال رکھے گا۔ سامعین کرام، سفر پر روانہ ہونے سے قبل دعا جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور یہ دعا معروف ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا جو میں نے پڑھی، عام طور پر اتنی ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں منقول ہے، اور بیان کردہ دعا سے کچھ طویل ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھ لینا مسنون ہے۔ گاڑی، بس یا جہاز پر سوار ہوں تو یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے خدا، آپ کو ہر بڑائی پر فوقیت حاصل ہے اور حمد و ثنا ہر حال میں آپ کا ہی حق ہے۔ سفر میں رات کا قیام محفوظ جگہ پر کریں اور سفر کی ضرورت پوری ہونے پر فوراً واپس چلے جانا چاہیے۔ دوران سفر اپنے سامان کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اپنے ہم سفروں کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اچھے یا برے ہونے کا پتہ
اس کے ساتھ سفر کرنے سے چلتا ہے۔ جو اچھا ہم سفر ہوگا وہ یقیناً اچھا انسان بھی ہوگا اور رفیق حیات بھی ہوگا۔ دوران سفر کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ ضروری سامان خورد و نوش اپنے ساتھ رکھا جائے تو بہتر ہے، اور جب گھر واپسی ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن۔ پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور اپنے رب کے حضور میں ہی توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ سفر کے آداب میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو سفر پر روانہ کریں تو کچھ دیر اس کے ساتھ چلیں، رخصت کرتے ہوئے مسافر سے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ مسافر کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو سفر پر روانہ فرماتے تو کچھ دیر سواری کے ساتھ ساتھ چلتے، اور اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو کسی مشن پر روانہ کر رہے ہوتے تو نہ صرف سواری کے ساتھ ساتھ چلتے بلکہ ضروری ہدایات بھی دیتے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب کسی کو سفر پر روانہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سفر سے واپس آنے والے کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہیے، اس سے مصافحہ یا معانقہ کرنا بھی آداب سفر میں شامل ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم دوران سفر راستے کے حق کا خیال رکھیں، اور اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، یعنی ذاتی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو ہم گاڑی کو اس طرح سے چلائیں کہ جو اصول اور ضوابط ٹریفک کے ہیں ان کا خیال رکھیں، گاڑی کو اپنی لین میں چلائیں، اعتدال کے ساتھ چلائیں اور حد رفتار کا خیال رکھیں۔ اور اگر ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں، مثلا بس میں ہیں، تو اس میں بھی ہم سفر کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اونچی آواز میں شور نہ مچائیں، اور اگر چھینکیں یا کھانسیں تو ناک کے آگے یا منہ کے آگے کپڑا ضرور رکھ لیں۔ اس طرح بہت سی بیماریوں سے لوگ بھی بچے رہیں گے، اور یہی چیز ماحول کو آلودہ نہیں کرے گی۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو استعمال کر کے شاپر، خالی پانی کی بوتلیں، دودھ کی بوتلیں، جوس کے ڈبے سڑک پر ہی گرا دیتے ہیں، اور اس طرح سے نہ صرف گندگی پھیلتی ہے بلکہ یہ چیزیں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ یقیناً پڑھے لکھے اور مہذب معاشرے کا شعار نہیں ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ ہم سفر آخرت کی تیاری رکھیں، کہ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، وہاں کے سفر کے لیے ہر وقت پابہ رکاب رہیں، لہٰذا عمل صالح اور کار خیر کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال معیشت کا طلب کرنا فریضہ عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ لٹائے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں، لٹائے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، در رسول کے ذروں کی گر تلاش نہیں، در رسول کے ذروں کی گر تلاش نہیں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے میں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے
ہے کہ مدینے میں بہشت چیز ہی کیا ہے کہ ایک سجدے میں بہشت چیز ہی کیا ہے کہ ایک سجدے میں ہمیں تو مل گئے دونوں جہاں مدینے میں ہمیں تو مل گئے دونوں جہاں مدینے میں قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر ہے میرے خواب شہ دو جہاں مدینے میں ہے میرے خواب شہ دو جہاں مدینے میں لٹائے سجدے نہ کیوں آسماں مدینے میں رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے تاج ملتانی اور ساتھیوں کی آواز میں. کلام تھا اختر شیرانی کا. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد. یہ خط لکھا ہے مانسیرا سے جناب عبدالتواب صاحب نے. آپ نے لکھا ہے کہ موبائل میں گھنٹی کی جگہ قرآنی آیات یا اذان کے کلمات یا مقدس الفاظ کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور اگر نماز کے دوران گھنٹی بج جائے، موبائل پر فون آ جائے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ موبائل بند کرے یا اسے بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. موبائلوں میں کال کی اطلاع دینے کے لیے عموماً آج کل موسیقی کا استعمال عام ہو گیا ہے جو شرعاً درست نہیں ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح بعض حضرات اس کی جگہ تلاوت قرآن یا اذان کے کلمات اور اسی طرح مقدس کلمات اس میں فیڈ کر لیتے ہیں جو بظاہر تو خوشنما ہے، لیکن بنظر غائر دیکھنے سے یہ بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ قرآن پاک کا اس طرح کا استعمال اس کے احترام کے منافی ہے. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کے کچھ آداب ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. جبکہ فون سننے کے لیے اس تلاوت کو بند کرنا پڑتا ہے. جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو وہ نماز کے اوقات میں مشروع ہیں. اوقات کے علاوہ اذان نہیں کہی جاتی، اور اوقات نماز کے بغیر
ان کلمات کو نشر کرنا بھی اذان جیسے شعائر اسلام کے احترام کے منافی ہے۔ مزید برآں یہ مشاہدہ ہے کہ بس اوقات انسان ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں اللہ تعالی اور پاک نام نہیں لیا جاتا اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وہاں اجازت ہوتی ہے، تو ان جگہوں پر جہاں ذکر الہی کرنا ممنوع ہے وہاں اگر فون کی گھنٹی اس حالت میں بجے کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو یا مقدس نام لیے جائے، یا یہ کہ اذان اور ذکر و اذکار اور دعاؤں کے کوئی کلمات ہو، تو اس صورت میں پھر وہ اس کے بھی منافی ہیں کہ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہاں غیر شعوری طور پر انسان کے اختیار میں نہ ہو اور وہاں جو ہے فون آ جائے اور گھنٹی بجے اور گھنٹی کی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ جہاں تک مسجد میں داخل ہونے کے شروع ہو جائے یا نماز شروع ہونے سے پہلے فون کی گھنٹی بجنے کے حوالے سے ہے، تو اس میں ہر بندے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی بلکہ داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اپنا فون جو ہے موبائل آف کر دے یا سائلنٹ پہ کر دے، تاکہ دوران نماز توجہ میں خلل کا موجب نہ ہو۔ نماز کی روح خشوع ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلقین کی ہے، اور کامیاب مسلمان اور مومن اسی کو قرار دیا ہے کہ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اور خضوع ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر توجہ کے ساتھ حرکات فاضلہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے غیر ضروری حرکت سے، غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ظاہری خشوع ہے، اور باطنی خشوع یہ ہے کہ آپ دل اللہ کی طرف لگائے رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ کہ نماز میں اللہ کا یہ بندہ جو نمازی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی وأوجز، اللہ کے نبی کو نصیحت کیجئے اور مختصر الفاظ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات، پہلی نصیحت جو اس سوال کرنے والے سے آپ نے کی، آپ نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس طرح اپنی نماز ادا کر جیسے کوئی الوداع کرنے والے کی گفتگو یا اس کی نماز ہوتی ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، یعنی اس طرح جیسے ایک آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہو تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوست احباب کو اس طرح الوداع کر کے جاتا ہے کہ شاید اسے دوبارہ ان سے ملاقات کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خشوع اور خضوع کا اہتمام اس انداز سے آپ نے اس صحابی کو سمجھایا کہ تو نماز پڑھے تو اس انداز سے پڑھ صلاۃ مودع۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے تو بِالْعَجْمِ الْيَأْسَ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، یہ سنن ابن ماجہ اور امام دارمی نے اپنی کتاب میں سنن دارمی میں نقل کی ہے کہ ایسی بات نہ کر، ایسی گفتگو نہ کر کہ کل کلاں تجھے اس سے معذرت کرنا پڑ جائے، مطلب سوچ سمر کر گفتگو کر، ناپ تول کر گفتگو کر، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر بندہ کل جو ہے پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اسے معذرت کرنا پڑ جائے۔ اور اسی طرح لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس کی طمع نہ کر، لالچ نہ کر، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ تو لہٰذا اگر وہ انسان ٹیلی فون کی گھنٹی کے ذریعے یا کوئی آیت کریمہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نماز میں جب وہ تلاوت ہوگی یا نماز میں وہ گھنٹی بجے گی تو خود اس بندے کا بھی اور باقی تمام لوگوں کا توجہ ہٹ جائے گا۔ تو لہٰذا ایک تو کوشش یہ کریں کہ موبائل فون جو ہے وہ بند کر دیں، یا یہ کہ اس کو سائلنٹ پہ کر دیں مسجد میں آتے ہوئے۔ اگر بھول گیا، بندہ بند نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اگر وہ موبائل بج جائے
تو پھر ہاتھ سے اسے بند بھی کر سکتا ہے، اور اس انداز سے وہ اپنے جیب میں فون رکھے تاکہ نماز میں آرام کے ساتھ اسے بند کیا جا سکے۔ یہ مجبوری ہے، عذر کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں دوران نماز کے اصلاح کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور قلب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس چیز سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جو نماز میں خلل اور نماز میں توجہ کے ہٹنے کا سبب بنے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قابو میں نہیں ہے دل شیدائے مدینہ، قابو میں نہیں ہے دل شیدائے مدینہ، کب دیکھیے برآرے تمنا مدینہ، کب دیکھیے برآرے تمنا مدینہ، آتی ہے جو ہر شے سے یہاں انس کی خوشبو، آتی ہے جو ہر شے سے یہاں انس کی خوشبو، دنیا محبت ہے کہ دنیا مدینہ، دنیا محبت ہے کہ دنیا مدینہ، ہے شام اگر گئے سوے احمد کی سیاہی، ہے شام اگر گئے سوے احمد کی سیاہی، تو نور خدا صبح ہے دلارا مدینہ، تو نور خدا صبح ہے دلارا مدینہ، اے وہ کہ سرور ابدی کا ہے طلبگار، اے وہ کہ سرور ابدی کا ہے طلبگار، پیساور دل سے میں مینا مدینہ، پیساور دل سے میں مینا مدینہ، قابو میں نہیں ہے دل شیدائے مدینہ۔ امیر مینائی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے زوار حسین اور ساتھی۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیت 151 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا محمد یوسف خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اچھا سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آج کی تلاوت کردہ سورہ انعام کی آیت نمبر 51 میں اور پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جو کہ حرام ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جو حرام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت اور اطاعت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا جسے شرک کہتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا سلوک نہ کرنا، اسے بھی حرام قرار دیا۔ نمبر 3، فقر اور افلاس اور محتاجی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، اس سے بھی منع فرمایا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنے سے بھی منع کیا۔ نمبر 5، کسی کو ناحق قتل کرنا، اس سے بھی منع کیا۔ حضرت کعب احبار جو تورات کے ماہر عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 7 میں فرمایا کہ جن پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں ان باتوں پر متفق رہی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب میں، آسمانی کتاب میں، کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری امت کو دی ہے۔ آج کی اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ آغاز اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اس میں لفظ تعالو کا ترجمہ ہے آ جاؤ، اور اصل میں یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بلانے والا بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نیچے والوں کو اپنے پاس بلائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں ان لوگوں کے لیے برتری اور بلندی ہے کہ وہ بھی اونچائی پر پہنچ جائیں گے اگر وہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ تاکہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، اور یہ بلا واسطہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، کسی گمان یا قیاس کا خیال یا یہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ صرف کوئی خیالی چیزیں نہیں بتا رہا تاکہ تم ان حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو اور اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرتے پھرو۔ اللہ رب العزت نے اس اہتمام کے ساتھ خطاب فرما کر محرمات اور ممنوعات کی فہرست میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی سب سے پہلا ممنوع کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا،
اور نہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو الہ یعنی معبود بنانا، اس سے بھی بچنا، اور نہ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہو، جیسا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نہ صابئین کی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دو، اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو صفت علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراؤ، لہذا ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد دوسری ممنوعہ چیز یہ بتائی، وبالوالدین احسانہ، دیکھو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بد سلوکی سے منع کیا گیا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ اس جگہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر حکیمانہ انداز سے اس طرح بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، یعنی بات نہ مانو، بلکہ حسن سلوک کے ذریعے ان کو راضی رکھنا اور خوش کرنا بھی فرض ہے۔ غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینے کو جو منع کیا گیا ہے، یہ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تیسری چیز جس کا اس آیت مبارکہ میں حرام ہونا بیان کیا گیا ہے وہ ہے اولاد کو قتل کرنا، اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان تھا جو اولاد کے ذمے ہے، اور اس نمبر تیسری چیز میں اولاد کے حق کا بیان ہے جو ماں باپ کے ذمے ہے۔ اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت کے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا اس خوف سے کہ کھلائیں گے کہاں سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات سے روکا۔ زمانہ جاہلیت میں بے رحمی اور سنگ دلی کی یہ بدترین رسم تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس قدر شرمندہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیتا تھا، اور بعض اوقات اس خوف سے بھی کہ اولاد کے لیے ضروریات زندگی اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی تو یہ سنگ دل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس بری رسم کو مٹایا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی افلاس اور پیسوں کے اور مال کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی رزق دیں گے، رزق دینا اللہ کے ذمے ہے۔ چوتھی چیز جس کے حرام ہونے کا ذکر اس آیت میں ہے وہ ہے بے حیائی کے کاموں سے دور رکھنے کا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی بے حیائی کے جتنے کام ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ فواحش فاحشتن کی جمع ہے، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد کے اثرات بھی برے ہوں اور دور تک پہنچیں۔ اور قرآن مجید میں دیگر آیات میں بھی فحش اور فحشاء کی ممانعت آئی، جیسے ایک جگہ فرمایا ینہا عن الفحشاء والمنکر اور حرم ربی الفواحش، تو محرمات میں سے پانچویں چیز قتل ناحق کا ذکر فرمایا کہ جس آدمی کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، قابل احترام ہے، اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے، دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو تو اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے، تیسرے یہ کہ اپنا دین حق اسلام چھوڑ کر وہ مرتد ہو گیا ہو، تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے انسان کو قتل کیا جا سکے گا، لیکن وہ بھی حکومت وقت کرے گی، لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لیں گے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یعنی ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیت 151 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد یوسف خان۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں اور غفلتوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما، انہیں بہتر مستقبل عنایت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں گھروں میں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی عبادت اور رضا کے لیے انہیں صحت اور شفا عطا فرما، الہی ہمارے گھروں کو ذکر اور فکر، عبادت اور ریاضت، امن اور خوشحالی والے گھر بنا دے۔ اللہم انزل علی ارضنا برکتہا و سکنہا، اے پروردگار ہمارے وطن کی اس محبوب دھرتی پر اس کی برکت نازل فرما اور اس کے مکینوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا کار ساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ الہی ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر، اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں استقلال عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔